بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ قربانی کرنے کی کیا فضیلت ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے اور بہت ساری احادیث مبارکہ کے اندر بھی قربانی کرنے کی فضیلت کو اور اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید الاضحیٰ کے دن، ان بقرہ عید کے دن ابن آدم کا سب سے محبوب عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کرنا ہے، اور وہ قربانی والا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور بالوں اور کھروں سمیت آئے گا، اور یقیناً اس قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ جو بقرہ عید ہوتی ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے، یوم النحر والا دن، فرمایا اس دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کا سب سے زیادہ جو محبوب عمل ہے وہ یہ ہے کہ جانور کا ذبح کرنا، قربانی کرنا۔ فرمایا کہ پھر قربانی کا جو جانور ہے وہ قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئے گا، اور اس کے جو ہے وہ خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ اتنا بابرکت اور اتنا فضیلت والا خون ہے کہ زمین پر نہیں گرتا، بلکہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ اور قربانی کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس جا کر کھڑی ہو جاؤ۔ قربانی کے جانور کا خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کہ زمین پر خون کا قطرہ گرنے سے پہلے ہی سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اجر و ثواب ہے، یہ جو فضیلت ہے، کیا یہ صرف ہمارے لیے ہے، اہل بیت کے لیے ہے، یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے، تمام امت کے لیے ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فاطمہ اس کا جو اجر و ثواب ہے، یہ جو فضیلت ہے، یہ خصوصاً تو ہمارے لیے ہے، یعنی اہل بیت کے لیے ہے، اور عموماً تمام امت کے لیے ہے، یعنی تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، کہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ہے۔ سبحان اللہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ قربانی کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں 10 سال تک قیام فرمایا اور ہر سال قربانی کی پابندی کی۔ سبحان اللہ، یعنی کہ ہر سال آپ نے قربانی کی پابندی کی ہے، ایک سال بھی اپنے قربانی کا ناغہ نہیں کیا۔ بلکہ ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال کے اندر 100 اونٹ ذبح کیے، جن میں سے 63 اونٹ حضور علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے ذبح کیے، اور 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کیے کہ تم ان کو ذبح کرو۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قربانی کی کتنی فضیلت ہے اور کتنی اہمیت ہے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے قربانی والے دن ایک دن دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دمبے ذبح کر رہے ہیں، تو میں نے 2 دمبے ذبح کرنے کی وجہ پوچھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میرے وصال کے بعد میری طرف سے قربانی کرنا، تو ایک دمبا میں اپنی طرف سے قربان کرتا ہوں اور ایک دمبا حضور علیہ السلام کی طرف سے قربان کرتا ہوں۔ تو قربانی کی کتنی فضیلت ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے۔ آج ہم لوگ صاحب مال ہونے کے باوجود، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی کو اہمیت نہیں دیتے، بلکہ طرح طرح کے ہیلے اور بہانے تلاش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ قربانی کرنے کے بجائے ہم کسی غریب کو صدقہ خیرات کر دو، کسی کی بیٹی کی شادی کر دو، یا کسی غریب کو کپڑے لے کر دے دو، یا کسی غریب کو کھانا کھلا دو، یا کسی غریب کو مکان بنا کر دے دو۔ یاد رکھیں کہ قربانی والے دن، جو میں نے پہلے حدیث پڑھی، قربانی والے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ابن آدم کا، یعنی انسان کا سب سے جو محبوب عمل ہے وہ ہے جانور کا ذبح کرنا۔ تو اس عمل کے علاوہ کوئی بھی عمل کرو گے، نیک عمل کرو گے، وہ اللہ کے بارگاہ میں اس کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن عمل جو ہے وہ محبوب نہیں ہے۔ اس دن کے اندر وہ عمل محبوب نہیں ہے۔ اس دن جو محبوب عمل ہے وہ ہے جانور کا ذبح کرنا، قربانی کرنا۔
تو بقرہ عید کے دن ہم سب کو چاہیے کہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کیے کریں اور اپنی قربانی کو خود ذبح کیا کریں۔ اگر خود نہیں ذبح کر سکتے تو اپنی قربانی کے پاس جا کر کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اور قربانی جو بندہ نہیں کرتا اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعید فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ صاحب مال ہو، جو صاحب استطاعت ہو، قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، فرمایا پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، فرمایا کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ نماز عید پڑھنا تو دور کی بات ہے، عیدگاہ کے قریب بھی وہ شخص نہ آئے جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن قربانی نہیں کرتا۔ تو ہمیں قربانی ضرور کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی جو ہے یہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس کے اندر کیا اجر ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اون کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے بھی نیکی ہے۔ سبحان اللہ، ان کے جانور کے جو ایک بکرا ہوتا ہے تو اس کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ اگر آدمی کبھی جانور کے جسم پر ہاتھ پھیرے تو ہاتھ کے نیچے کتنے بال آتے ہیں؟ فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ سبحان اللہ، کیا کوئی کسی جانور کے جسم کے بالوں کو گنتی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، ان گنت بال ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ہر بال کے بدلے نیکی ہے، تو جتنے بال ہوں گے اتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی۔ تو ہمیں قربانی کا جو ہے وہ خوش دلی کے ساتھ کرنی چاہیے اور اللہ کے رضا کے لیے کرنی چاہیے اور اللہ کا حکم سمجھ کر کرنا چاہیے۔ آج ہم لوگ بعض بندے قربانی تو کرتے ہیں، قربانی دمبا ذبح کرتے ہیں، لیکن دمبا ذبح کرتے ہمیں تو یاد رہا، لیکن جن کی یاد میں ہم کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی جو گفتگو ہوئی تھی اس گفتگو کے اندر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ قربانی کیوں کی گئی ہے؟ اس گفتگو کے اندر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا حکم سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کا حکم کیا آیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو، یعنی کہ اس وقت جو ان کی سب سے محبوب چیز تھی وہ بیٹا تھا، کیونکہ اتنے عرصے کے بعد، کئی سال گزرنے کے بعد جا کے بیٹا ملا، تو اتنے عرصے کے بعد جب بیٹا ملا تو پھر اللہ نے حکم دے دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ تو جب بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، تو دیکھیں بیٹا بھی کتنا شعور نبوت والا ہے، اس نے بھی کہا کہ میرے ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کر گزرے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریں، مجھے انشاءاللہ آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو دیکھیں اصل جو چیز تھی وہ اللہ کا حکم تھا، یعنی کہ اللہ کے حکم کو ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ پھر یہ نہیں دیکھنا کہ میری چیز قیمتی ہے یا سستی ہے، میری چیز محبوب ہے یا ان محبوب ہے، یہ دیکھیں یہ نہیں سوچنا کہ میری چیز محبوب ہے یا نہیں۔ اس وقت جو سب سے محبوب چیز تھی ان کا بیٹا تھا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے اللہ کے سامنے لٹا دیا۔ تو پھر یہ ہمیں دمبا ذبح کرنا جو ہے ہمارے لیے کتنا آسان ہے، چاہیے کہ ہم اپنی جان مال سب کچھ لٹا دیں، تو ہم صرف اپنا مال لٹاتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں۔ اس کو جب ذبح کریں تو اللہ کا حکم سمجھ کر کریں اور اللہ کے رضا کے لیے کریں، کیونکہ قربانی کے اندر یہ شائبہ موجود ہے کہ آدمی جو ہے دکھلاوا کرتا ہے، تو ہمیں دکھلاوا نہیں کرنا بلکہ اللہ کے رضا کے لیے قربانی کرنی ہے اور اللہ کا حکم سمجھ کر قربانی کرنی ہے۔ اور بقرہ عید کے دن جو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہے وہ ہے جانور کا ذبح کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔